الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الذي جعل لعباده مواسم للخيرات وأوقاتا تتنزل فيه الرحمات، وفتح لهم أبواب التوبة والإنابات. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. آج ہم شروعات کریں گے ہمارا جو درس ہے، جو ہمارا بیان ہے، استقبال شہر رمضان. اس تیاری کے لیے ہم کچھ اہم باتیں کریں گے اور کچھ اہم اپنے نفس سے سوالات کریں گے کہ ہم نے اس مہینے کو کس طریقے سے استخدام کرنا ہے، یا اس مہینے میں کس طریقے سے ہم نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، تاکہ ہم جو مہمان آ رہا ہے، رمضان، رمضان، شہر الطاعة، شہر القرآن، شہر الصلاة، شہر التوبہ، اس میں ہم کس لذت کے ساتھ عبادات کر سکیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت کس عظیم مہینے میں کھڑے ہیں؟ کیا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایک سنہری موقع دے رہا ہے؟ یہ ہے ماہ شعبان. ماہ کے شعبان دروازے پر ہم کھڑے ہیں. وہ مہینہ جس کے بعد رحمتوں کا موسم آتا ہے، وہ مہینہ جس کے بعد مغفرت کے دروازہ کھل جاتے ہیں، وہ مہینہ جس کے بعد جہنم سے آزادی کے فیصلے ہوتے ہیں. رمضان آ رہا ہے، وہ رمضان جس میں قرآن نازل ہوا، وہ رمضان جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ رمضان جس میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں. لیکن سوال یہ آتا ہے، کیا ہم رمضان کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے دل تیار ہیں؟ کیا ہمارے زبانیں تیار ہیں؟ کیا ہماری نماز تیار ہے؟ کیا ہمارا قرآن تیار ہے؟ یہ سب سوالات ہم نے اپنے نفس سے کرنے ہیں. یہ سب سوالات ہم نے اپنی ذات سے کرنی ہیں، کیونکہ رمضان اچانک نہیں آتا. رمضان کی تیاری شعبان میں ہوتی ہے. رجب میں ہم بسم اللہ کرتے ہیں، لیکن شعبان جب آ جاتے ہیں وہ بیج بونے کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بیج ہم بولتے ہیں رجب میں، شعبان میں پانی دیتے ہیں، رمضان میں اس کی فصل آ چکی ہوتی ہے. اب رجب گزر چکا ہے، ہم کس میں ہیں؟ شعبان میں ہیں. تو شعبان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی صفائی کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف واپس لوٹ جائیں. آج جو ہم بیان کریں گے اس میں ہم کیا سیکھیں گے؟ شعبان کو کیسے قیمتی بنائیں اور رمضان کو کیسے اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنائیں. تو سب سے پہلے اپنی نیت کریں کہ ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے. ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں تاکہ ہم ان میں سے ہوں، ممن یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات سنتے ہیں لیکن جو بہتر بات ہوتی ہے، جو انسان کے نفس کے لیے اچھی بات ہوتی ہے، اس پر عمل کرتے ہیں. فیتبعون، اس کا اتباع کرتے ہیں. ہم اپنی پہلی نیت خالص لوجہ اللہ کریں، اپنے نفس کے ساتھ معاہدہ کریں کہ ہم اس محفل کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اپنے رب سے توبہ کریں گے، اپنا ایمان تازہ کریں گے بحول من اللہ وقوتہ. ہم اپنی بیان کا عنوان کیا کریں گے؟ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. یہ الفاظ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. انہوں نے فرمائے، کیا فرمایا؟ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، بے شک اللہ کی چیز قیمتی ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، بے شک وہ چیز کیا؟ جنت ہے. ذرا میرے ساتھ تصور کیجئے آپ سب، اگر آج آپ کے سامنے ایسی چیز پیش کی جائے جو کبھی ختم نہ ہو، جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہ ہو، جس میں نہ غم ہو، نہ بیماری ہو، نہ جدائی ہو، نہ خوف ہو، کسی چیز کی بھی پریشانی نہ ہو، جسے حاصل کر لینے کے بعد آپ کی ہر پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، پھر آپ سے کہا جائے کہ اس کی قیمت پیسے نہیں بلکہ صبر ہے، نفس سے جہاد ہے، خواہشات کو چھوڑنا ہے اور گناہوں سے لڑنا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گی؟ یہ قیمت زیادہ ہے؟
بلکہ آپ اور میں ہم سب وہی کہیں گے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، بے شک اللہ کی چیز قیمتی ہے، اللہ کی چیز جنت ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی، اگر جنت پیسوں سے خریدی جا سکتی تو ہم کتنی رقم دے سکتے؟ اگر جنت محنت سے ملتی تو ہم کتنی محنت کرتے؟ اگر جنت وقت سے ملتی تو ہم کتنی راتیں جاگ لیتے؟ لیکن اللہ نے جنت کی قیمت اس سے بھی بلند رکھی، سچے دل سے، سچی توبہ سے، اور اپنے نفس سے خلاف جہاد کرنے سے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ فرمائے، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ ہم جہنم سے ویسے نہیں ڈرتے جیسے ہمیں ڈرنا چاہیے، ہم جنت کی ویسے چاہت نہیں رکھتے جیسے ہمیں رکھنی چاہیے۔ ہم جنت چاہتے ہیں، ہم سب جنت چاہتے ہیں مگر بغیر محنت کے، ہم جنت چاہتے ہیں مگر بغیر سچی توبہ کے۔ آج توبہ کرتے ہیں، کل واپس اسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج ہم توبہ کرتے ہیں، ہم واپس اپنے شہوات کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ہماری توبہ ہوتی ہے لیکن ہم اپنی شہوات پر قابو نہیں کر پاتے، ہم فوراً کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہم جنت چاہتے ہیں مگر گناہوں کو چھوڑے بغیر۔ اس لیے جنت قیمتی ہے، کیونکہ جنت کا جو راستہ ہے نا وہ ابتلا سے ہے، ابتلا سے بھرا ہوا ہے۔ اگر جنت ہمیں آسانی سے مل جاتی تو ہمیں اس کی خواہش ہی نہ رہتی۔ ہم بولتے ہم توبہ کر لیں گے ہمیں جنت مل جائے گی، نہیں، صرف توبہ نہیں، توبہ کے بعد جو اعمال ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا ہے تاکہ ہمیں یہ قیمتی چیز نصیب ہو۔ جنت کا جو راستہ ہے وہ کیوں قیمتی ہے؟ کیونکہ انسان کا جو نفس چاہتا ہے، انسان کی ذات جو چاہتی ہے، اس کو اس نے مارنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ چیز کو پسند کرنا ہے اور قبول کرنا ہے جو اس کے رب کو پسند ہے، جو اس کے خالق کو پسند ہے، جو اس کے رب نے اس کے لیے چنا ہے۔ تو اس لیے جنت قیمت ہے، جنت قیمتی ہے۔ جنت کی قیمت خواہشات کو قربان کرنا ہے، جنت کی قیمت آنسو بھری توبہ ہے، جنت کی قیمت نماز کی پابندی، قرآن سے تعلق، گناہوں کو چھوڑنا، حلال اور حرام کی پہچان کرنا، جنت کی قیمت سجدوں میں رونا، ندامت کرنا، اپنے رب کے سامنے اعتراف کرنا۔ جنت کی قیمت وہ دل ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جنت کی قیمت وہ زبان ہے جو اللہ کے ذکر کرتی ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے سامنے رکاوٹیں کیا آ جاتی ہے؟ ہماری جنت کے بیچ میں رکاوٹ کیا آ جاتی ہے؟ ہماری سستی، بری صحبت، گناہوں سے محبت، دنیا میں حد سے زیادہ مصروف ہو جانا۔ تو یہ سب ہماری جنت کے بیچ میں کیا بن جاتی ہے؟ رکاوٹیں بن جاتی ہے۔ نماز میں سستی آ جاتی ہے، عبادات میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری سوچ، ہمارا دل دنیا کی محبت میں غافل ہو چکا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارا رب ہمارے پر مہربان ہے۔ کیسے مہربان ہے؟ ہم پر اپنا فضل کیا ہوا۔ کیسے؟ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، کیونکہ ابھی سانسیں باقی ہیں۔ جب تک سانسیں باقی ہیں تب تک دروازہ کھلا ہے، مہلت ہے ہمارے پاس۔ یہ مہلت ہے اس انسان کے لیے جو انسان اس دنیا کی حقیقت سمجھ چکا ہے، اس دنیا کی حقیقت سمجھ چکا ہے کہ میں اس میں کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں۔ اپنی آخرت بنانے کے لیے آیا ہوں، اس دنیا کو جینے کے لیے نہیں آیا۔ اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے آیا ہوں، اپنی جنت بنانے آیا ہوں۔ تو اللہ کی رحمت دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ جنت قیمت ہے، جنت کی قیمت بہت زیادہ ہے، جنت قیمتی ہے، تو ہمیں اسی کے ساتھ ایک قیمتی مہینے بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ۔ اور ہمیں اس قیمتی مہینے کی تیاری کے لیے اس سے ایک پہلے 2 ماہ تیاری کرنے کے لیے دیے، رجب اور شعبان۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمت ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر فضل ہے۔ رجب اب گزر چکے، اب ہم شعبان میں ہیں۔ شعبان میں ہم شعبان میں کیا کر سکتے ہیں؟ شعبان دل صاف کرنے کا مہینہ ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا مہینہ ہے، عبادات کی عادت بنانے کا مہینہ ہے۔ شعبان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ شعبان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو رمضان میں اونچا مقام چاہتا ہے،
اعلیٰ مقام چاہتا ہے، اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، وہ شعبان میں محنت شروع کر دے۔ ہم اچانک نیک نہیں بن جاتے، ہم اچانک قرآن سے جڑ نہیں جاتے، ہم اچانک عبادت گزار نہیں بن جاتے، بلکہ ہم پہلے تیاری کرتے ہیں۔ اور اب ہماری فرصت ہے شعبان میں، کس لیے؟ تاکہ ہم رمضان میں ایسی عبادت کریں جس کی ہمیں لذت محسوس ہو۔ جب ہم عبادت کریں ہمارا دل نہ کرے کہ عبادت ختم ہو۔ جب ہم نماز شروع کریں ہمارا دل کرے کہ ہم سنتے پڑھیں، نفلیں پڑھیں، دعائیں مانگیں، اذکار پڑھیں۔ ہمیں یہ نہ ہو کہ بس فرض ادا کر لی ختم، سنت کی طرف تو ذہن ہی نہ آ جائے، نفل تو ایسے لگے کہ لازمی ہی نہیں ہے، ہمارے دل پہ بوجھ نہ ہو کہ فرض ہے بس ادا کرنا۔ نہیں، ہم نے شعبان کے مہینے کو ایسے اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، اپنے رب کو راضی رکھنا ہے، تاکہ ہمارے اندر جب اللہ تعالیٰ سچی عبادت اور سچی توبہ اور سچے اعمال دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں سچی لذت اور قبول والے اعمال اور توفیق دینے کے نصیب عطا سب کچھ ہمیں کر دے گا۔ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان میں اس لیے صرف انسان خاموشی سے محنت کرے اور رمضان کی تیاری کرے۔ تو سب سے بہترین اعمال جو اس نے شروعات کرنی ہے توبہ کے بعد، اپنی نیت صاف کرنے کے بعد، فرض نماز پہ۔ نماز ہر انسان پڑھ لیتا ہے، لیکن کب پڑھتا ہے، کس وقت پڑھتا ہے، کس اہمیت سے پڑھتا ہے، کس خشوع میں پڑھتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے اس کا دل اس کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، اس کی سوچ اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھا لیکن اس کی سوچ کہیں اور ہے۔ نماز جب پڑھتا ہے، جب ابھی ہم نے رمضان میں تراویح کی نماز پڑھنی ہے، اس نے تراویح پڑھنی ہے، تراویح کے لیے اس نے اپنے نفس کے ساتھ ابھی شعبان میں کس چیز کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے، کیسے عادت بنانی ہے، تہجد کی نماز سے۔ رمضان میں ہم نے مین چیز کیا رکھنے، روزے رکھنے، ابھی سے اس نے کثرت سے روزے رکھنے شروع کر دینا ہے۔ قرآن کی اس نے جتنے ختمے کر سکتا ہے کرنا چاہے گا تو اس کی ابھی سے اس نے شروعات کرنی ہے۔ ابھی اس نے قرآن کی اگر تلاوت کی، ابھی سے اس نے چاہت رکھی کہ میں نے شعبان میں اتنے ختمے کرنے ہیں، تو اللہ کے فضل اور کرم سے رمضان میں اس سے زیادہ کر لے گا۔ استغفار کی کثرت کرنی ہے، کیونکہ جو گناہ ہوتے ہیں نا انسان کو عبادات سے روک دیتے ہیں۔ جیسے ایک انسان زہر کھاتا ہے، زہر کھانے کے بعد وہ مر جاتا ہے، ایسے جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو وہ اس کے دل کے ساتھ زہر والا کام کرتا ہے، کہ جب اس کے دل میں گناہوں کی ابتلا آ جاتی ہے، گناہوں کے اثرات آ جاتے ہیں تو اس کا دل مر جاتا ہے، پھر اس کو عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے بس فرض سمجھتا ہے کہ جان چھوٹ جائے، اس سے فرض پڑھ لی ختم بات۔ تراویح تو وہ کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، اور جب پڑھتا ہے اس کو اتنی مشکل لگتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ تراویح سنت یا ایک عبادت سمجھ کے نہیں پڑھ رہا، بس ایک فرض ہے یا ایک سنت ہے جو وسلم کی ہم نے بس کرنی ہے، مسجد میں گیا ہوں تو پڑھنی ہے، یعنی ایک لذت محسوس نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس کے دل پر ذنوب اور گناہ اور معاصی کے اثرات آ چکے ہیں۔ تو وہ توبہ اور استغفار سے صاف ہوگا، اور وہ توبہ نہیں جو زبان سے ہو، وہ توبہ جو اس کے اعمال میں نظر آئے، اس کی تبدیلی میں نظر آئے، اس کو کہتے ہیں توبہ نصوحہ۔ جو شعبان سوار لیتا ہے وہ رمضان آسان کر لیتا ہے، جو شعبان میں رو لیتا ہے، ندامت کر لیتا ہے، وہ رمضان میں بدل جاتا ہے۔ اب شعبان، رجب میں ہم نے بیج بویا، رمضان میں ہم نے پانی دیا، اور رمضان میں ہم نے فصل اگائی، ٹھیک ہے۔ اب جس نے بیج ہی نہیں بویا اور شعبان میں محنت ہی نہیں کی تو رمضان میں وہ کیا کاٹے گا؟ جو اب محنت نہیں کرے گا تو رمضان میں اس کو عبادت کی لذت کیسے محسوس ہوگی؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ اب آپ تصور کریں اگر آپ سے کہا جائے چند دن بعد دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ لگنے والی ہے، ایسی مارکیٹ جہاں گناہ معاف ہوتے ہیں، جہاں درجات بلند ہوتے ہیں، جہاں برائے نیکی سے بدل جاتی ہیں، سبحان اللہ، جہاں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور وہاں جہاں آپ کا سب سے بڑا دشمن جو شیطان ہے وہ قید کیا جاتا ہے، تو کیا آپ اس مارکیٹ میں خالی ہاتھ جائیں گی یا اس کے ساتھ آپ تیاری کے ساتھ جائیں گی، اپنے انتظامات کے ساتھ جائیں گی؟ کس طریقے سے آپ جائیں گی؟ رمضان
وہ عظیم مارکیٹ ہے، اور شعبان سامان تیار کرنے کا وقت ہے. یعنی اب شعبان میں جو ہم کریں گے، سمجھے ہم اس مارکیٹ کی جو رمضان آ رہی ہے، جس میں اتنے عظیم ثواب کے ٹائم ہے، اتنے فضیل اور ایک اہم لیلۃ القدر دی گئی ہے، جس میں دن اور رات میں ایک ثواب کرنے کا اتنا دگنا ہمیں مضاعف ثواب مل جائے گا، وہ مارکیٹ آنے والی ہے. تو اس کی تیاری ہم نے اب شعبان میں کرنی ہے. جو ابھی تیاری کرے گا وہی جا کے رمضان میں اس کا جو بھی جتنے بھی غنیمت کے ٹائم ہے وہ اس کی فضیلت کر لے گا. صرف فرض کے حد میں نہیں رہے گا، روزہ رکھ لیا، فرض نماز پڑھ لی، دعا کر لی، پھر اپنی دنیا میں مگن ہو گیا، ویسے نہیں ہوگا. بلکہ وہ ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، کیونکہ شعبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سچائی دیکھی. عقل مند وہ نہیں جو رمضان میں جاگے گا رات کو، یعنی رمضان آئی تو اس نے اٹھ کے تہجد پڑھ لی، رمضان اس نے کر لی، بلکہ عقل مند وہ ہے جو شعبان میں جاگے گا تاکہ رمضان میں محبت سے، خلوص سے اور لذت سے عبادت کر سکے. کیونکہ جو صرف رمضان میں کرے گا نا، اس کو شروع میں محبت آئے گی، شروع میں اس کو مزہ بھی آئے گا، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیز اس کو بورنگ میں لینے آ جائے گی. تو جس کو رمضان میں وہ جینا ہے تو اس کو شعبان میں ہمت کرنی ہے، کیونکہ شعبان اہم مہینہ ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ شعبان غفلت کا مہینہ ہے، لوگ غافل ہو جاتے ہیں. وہ مہینہ آتے ہیں رجب اور رمضان کے درمیان. رجب ہے اشہر الحرم میں سے، یہ سب کو پتہ ہے اشہر الحرم میں سے، اس میں گناہ مضاعف ہو جاتا ہے، مغلظ ہو جاتا ہے، نیکیاں مضاعف ہو جاتی ہیں، نیکیاں بدل جاتی ہیں، دگنا ہو جاتی ہیں. تو اس میں جو گناہ کرتا ہے تو یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ عظیم گناہ ہو جاتا ہے. تو اس ڈر سے انسان اس مہینے کو تعظیم دیتا ہے، رجب کو. پھر رمضان آتا ہے، سب کو اس کی پتہ ہے کہ اس کے کیا رحمات ہیں، کیا اس میں حسنات ہیں، اس میں محنت کرتا ہے. تو ان دونوں کے بیچ میں جو مہینہ آتا ہے شعبان، اس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں اس میں اہم عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کے جو اعمال ہیں پورے سال کے اللہ تعالی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. جب جو ہمارے اعمال ہیں وہ ہمارے اللہ تعالی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ہر روز، وہ صبح کے نماز کے وقت اور ہر ہفتے جو ہے پیر اور جمعرات کے دن، اور جو ہر سال ہے وہ ہے شعبان کے مہینے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اسامہ بن زید ان سے کہے تھے رضی اللہ تعالی عنہم کہ رسول اللہ رمضان سے ہٹ کر کثرت سے جو روزہ رکھتے ہیں باقی مہینوں کی نسبت وہ ہے شعبان. انہوں نے نوٹ کیا تو ان کی ذہن میں سوال آیا تو انہوں نے پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس ہوں شعبان میں کثرت سے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں اور میں پسند کرتا ہوں اور میرے لیے محبوب ہے کہ جب میرے اعمال اللہ تعالی کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کے سامنے آپ کے اعمال شعبان میں پیش کیے جائیں وہ کس حالت میں ہوں؟ غفلت کی حالت میں ہوں، یہ آپ کے اللہ تعالی کی فرمانے کی حالت میں ہوں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اپنے نفس سے پوچھیں. اب جس وقت میں جس مہینے میں جی اس میں سے سمجھے 9-10 دن گزر چکے ہیں، ابھی جو میرے پاس 20 دن ہیں، اس میں کس طریقے سے اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال پہ ہمیں نہیں پتا. اس میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ شعبان کے شروع میں ہوگا یا بیچ میں ہوگا یا آخر میں ہوگا. کوئی لوگ ہیں جو 15 شعبان کو مخصوص کرتے ہیں، یہ بدعہ میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا. اگر ایسے ہوتا تو وہ صرف 15 شعبان کو روزہ رکھتے، وہ پورے شعبان کو چند دن چھوڑ کر روزہ نہ رکھتے. انہوں نے کیوں زیادہ روکا؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا کس وقت ہمارے پورے شعبان کے دوران کس وقت ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے. تو انسان حریص ہو اپنے نفس کے ساتھ کہ وہ جب اعمال اس کے اللہ تعالی کے سامنے پیش کیے جائیں تو وہ کس حالت میں ہو؟ روزے کی حالت میں ہو، توبہ کی حالت میں ہو، اور قرآن کی تلاوت کی حالت میں ہو، اللہ تعالی کی ذکر کی حالت میں ہو، حمد اور شکر کی حالت میں ہو، ندامت کی حالت میں ہو کہ یا اللہ اس مہینے میں میں نے نیت خالص کے ساتھ پیش آئی ہوں، نیت خالص کے ساتھ میں اعمال کر رہی ہوں، نیت خالص کے ساتھ یا اللہ میں دعا مانگ رہی ہوں، توبہ کر رہی ہوں، روزے رکھ رہی ہوں. اللہ اس
سے اضعاف مضاعف مجھے رمضان میں توفیق عطا فرما، یا اللہ مجھے اس سے زیادہ طاعت کی لذت محسوس فرما، یا اللہ اس کا ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ میرے لیے قیمتی ہو، اور میں اس ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو ضائع نہ ہونے دوں یا رب یا کریم۔ دعا انسان مانگے اور ہمت کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اور ایک اور آیت پہ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات۔ قرآن میں ہمیں یہ نہیں کہا صرف خیر کرو، صرف بھلائی کرو، نہیں، بلکہ کہا ایک دوسرے سے ریس لگاؤ آخرت کے لیے، ایک دوسرے سے بڑھ کر کرو آخرت کے حساب سے۔ یعنی جب آخرت کے کام آتے ہیں نا، آخرت کے اعمال آتے ہیں نا، تو اپنے اوپر سے لوگوں کو دیکھو کہ وہ کتنا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ کتنے نفل پڑھ رہے ہیں، فرض نماز کی کتنی پابند ہیں، اپنے بہتر سے بہتر کے دیکھو۔ سابقو استبقو، یہ حکم ہے۔ حکم کس چیز کا ہے؟ کہ آپ سلو نہ چلیں، آپ آگے چلیں، آپ پہلے صفوف میں نظر آئیں۔ سابقو استبقو، اس لیے اب یہ جو مہینہ ہے وہ ہمیں تیار کر رہا ہے تاکہ رمضان ہم صفوف الاولى میں ہو، پہلے صفوف میں ہو، چاہے وہ اعمال کے حساب سے ہو، چاہے ہمارے دعا کے حساب سے ہو، ہمارے رب کے فرمانے کے حساب سے ہو۔ ہمارے جو سلف ہیں، سلف کرام رضی اللہ تعالی عنہم، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ 6 ماہ دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان نصیب کر دے۔ پھر 6 ماہ دعا کرتے تھے، یا اللہ ہم نے جو اعمال کیے ہیں، ہم نے جو عبادات کی ہیں، یا اللہ وہ قبول کر لے۔ اللہ تعالی ہم سے کثرت سے اعمال نہیں چاہ رہے، اللہ تعالی ہم سے استمرار اور سچائی چاہ رہے ہیں کہ ہم جو عمل کریں اس پر قائم رہیں۔ آج میں نے نفل پڑھی پھر ایک ہفتہ نہیں پڑھا، وہ نہیں چاہتے۔ آپ 10 رکعت نہ پڑھیں، 2 پڑھ لیں لیکن روزانہ پڑھیں۔ آپ قرآن کا 1 سپارہ نہیں پڑھ سکتے، آدھا سپارہ پڑھ لیں لیکن روزانہ پڑھیں۔ 5 سپارہ ایک دن پڑھ لیے، پھر ایک ہفتہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، وہ نہیں اللہ چاہ رہا۔ اللہ چاہ رہا تھوڑا ہو مگر روزانہ ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب یہ بات سمجھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، جنت قیمتی ہے، تو انہوں نے اپنی زندگی، اپنا ٹائم، اپنا آرام، اپنی راحت، سب کچھ کو قربان کر دی۔ کس کے لیے؟ جنت کے لیے۔ تو ان کو جنت نصیب ہوئی۔ جنت ایک خواہش نہیں ہے، ایک تمنا نہیں ہے، جنت آپ کا یہاں پہ دنیا میں اصل ہونے کا، یہاں پہ ہم آئے ہیں اپنی جنت بنانے کے لیے۔ تو جنت بنانے کے لیے ہمیں اپنے نفس، اپنے ذات سے لڑنا ہے۔ اگر ہم اپنے خواہشات سے نہیں لڑیں گے، ابتلا کا راستہ نہیں چنیں گے، تو آسان راستہ جہنم کا ہے، جنت کا نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جنت چننی ہے کہ دنیا چننی ہے۔ 2 راستے ہیں، یا دنیا چن لو، دنیا جی لو اور آخرت برباد ہو گئی، یا دنیا میں مشکلات دیکھ لو، صبر کر لو، نفس سے جہاد کر لو، کڑوا گھونٹ پی لو، لیکن آخرت خرید لو، کیونکہ جنت بہت قیمتی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ اچھا، میں اگر عبادات کرتی ہوں، میں اطاعت کرتی ہوں، تو اس کا مجھے صرف دنیا میں ملتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ملتا ہے؟ ذہن میں سوال آتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا، لیکن فوراً آخرت تو نہیں آ جاتی، ہم دنیا سے اٹھ کے سیدھے جنت میں تو نہیں چلے جاتے، بیچ میں راستے آتے ہیں، بیچ میں موت آتی ہے، بیچ میں سکرات آتے ہیں، بیچ میں قبر آتی ہے، ہر چیز ہمیں گزرنی ہوتی ہے۔ تو اس میں پہلے دنیا کیا آتا ہے کہ جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ہم جب طاعات کرتے ہیں، تو وہ ہمارے اور گناہوں میں یا ہمارے اور غلط چیزوں میں نا ایک دیوار بن جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جب آپ نماز پڑھتی ہیں، نماز آپ کو کس چیز سے روکتی ہے؟ نماز آپ کو برائی سے روکتی ہے، نماز آپ کو معاصی سے روکتی ہے، آپ کو فحش سے روکتی ہے، ہر منکر سے، ہر غلط سے بچاتی ہے۔ جب آپ نماز پڑھتی ہیں، سجدہ کر رہی ہوتی ہیں، یا آپ توبہ کر رہی ہوتی ہیں، یا آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ کا دل بولتا ہے، آپ کا دل کہتا ہے، آپ کی نفس بولتی ہے کیا؟ کہ حرام مت کرنا،
حرام مال نہیں کھانا، ظلم نہیں کرنا، خیانت نہیں کرنا، مال الیتیم نہیں کھانا، ماں باپ کی فرمانی نہیں کرنی، غلط نظر نہیں دیکھنی، غلط بات نہیں سننی. یہ چیز جگاتی ہے. اگر ہم طاعات میں نہ جائیں، اگر ہم عبادات میں نہ جائیں، اگر ہم اس چیز سے مصروف نہ رہیں تو ہمارا ضمیر مر جائے گا، ہمارا دل مر جائے گا. تو ہم غلط کام کریں گے تو ہمیں کوئی نہیں روکے گا. کیوں؟ ہمیں روکنے والے ہمارا ضمیر ہے، ہمارے روکنے والی ہماری نفس ہے. تو اگر ہم اس کو ہی مار دیں گے تو ہماری آخرت برباد ہو جائے گی. اس لیے جب ہم طاعات کرتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنا ضمیر جاگتے ہیں، اپنے نفس کو جگاتے ہیں. یہ ہو گیا دنیا کے حساب سے. اب ہم آتے آخرت کے حساب سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے انسان کو دنیا اور آخرت میں. جب وہ سکرات الموت میں ہوتا ہے انسان، جب اس کے اوپر موت نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت رکھتا ہے. کس چیز پر؟ ایمان پر. کیونکہ جب وہ دنیا میں تھا، صحت کی حالت میں تھا، وہ ایمان پر تھا. اب جب اس کے اوپر موت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان پر ثابت رکھا. پھر کس وقت؟ عند السؤال، جب قبر کے اندر دفنایا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا منکر اور نکیر سے، اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت ثابت رکھے گا. کس پر؟ ایمان پر. اس وقت اس کو اپنا ایمان کام آئے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں صبر کیا، دنیا میں اس نے کڑوا گھونٹ پیا، دنیا میں اس نے اپنے نفس سے جہاد کیا. آج اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ دیا، اس نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا. اب اس کی باری آئی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب راستے آسان کر دے جائے. اب انسان قبر میں چلا گیا، قبر کے اندھیرے میں چلا گیا. اب اس کو ڈر لگ گیا، وہ پریشان ہو گیا کہ اب منکر و نکیر آ رہا ہے، اس سے سوال کرنے کا ٹائم آ گیا. اس کے اندر ایک خوف آ گیا. وہ اکیلا سا بندہ، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. اس وقت ملائکہ اس کو خوشخبری دیتے ہیں. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. تصور کریں کہ انسان قبر میں ہے، انسان خوف کی حالت میں ہے، انسان اندھیری میں ہے. اس وقت فرشتے آ کے اس کو خوشخبری دے، اللہ تخافو، نہیں ڈرو، ولا تحزنوا، غم نہیں کرو، وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری لو. اللہ تعالی انسان کو اگر دنیا میں کوئی احکام دے رہا ہے، کوئی اس کو رولز دے رہا ہے، قانون دے رہا ہے، اور وہ اس پر اپنے نفس کو مار کر عمل کر رہا ہے، تو اس کو جب سب سے مشکل ٹائم پہ آئے گا تو اس کو فرشتے آ کے تسلی دیں گے، فرشتے آ کے اس کو خوشخبری دیں گے. وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ کے دنیا کی سب پریشانیاں بھول جائے گا. بلکہ دنیا میں اگر انسان عبادات سے دور ہوتا ہے تو اس کا دل پریشان رہتا ہے، اس کو بے چینی رہتی ہے. چاہے بظاہراً وہ خوش ہو، اس کو دنیا کی ہر چیز مل جائے، اندر اس کو بے چینی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے رب سے دور ہے. سبحان اللہ، جیسے ہی وہ اپنی عبادات میں مصروف ہوتا ہے، اپنی نماز کو محسوس کرتا ہے، اس کو لگتا ہے واقعی اسی میں ہی سکون ہے. دنیا میں اس کو سکون ہے، آخرت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، راحت ہے، آرام ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ. خوشی مناؤ. کس چیز کی ہم خوشی منائیں اس وقت؟ اب ہم شعبان کی بات کریں، یہ عام آیت ہے. ہم اس وقت کس چیز کی خوشی منائیں؟ ہم اس وقت اس چیز کی خوشی منائیں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان نصیب کرے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. یعنی اگر ہم دعا ابھی سے مانگتے ہیں، یا اللہ یا کریم ہمیں رمضان نصیب کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان نصیب کر دے، تو اس سے ہمیں خوش ہونا چاہیے. قل بفضل اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، وہ برحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں رمضان نصیب ہوا. یا رب، میں اور جو سب سن رہے ہیں، اور ان کے والدین، ان کے احباب جتنے بھی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان نصیب کرے، یا رب یا کریم. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رمضان میں جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے، سبحان اللہ، وہ ایک آیت میں، ایک اپنی نماز میں نفل میں قرآن ختم کر لیتے تھے، یا آدھا قرآن پڑھ لیتے تھے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہم وہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. کیا وہ فارغ تھے؟ ان کے پاس مصروفیات نہیں تھی؟ یا وہ ہمارے جیسے انسان نہیں تھے؟ وہ ہمارے جیسے انسان تھے، اور وہ فارغ بھی نہیں تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین پھیلا
رہے تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کا دل تعلق کس چیز سے کرتا تھا؟ اللہ تعالی سے، آخرت سے، قرآن سے۔ شوق ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ان کا دل جس چیز سے متعلق تھا اس چیز نے ان کو پیچھے نہیں ہونے دیا، اس چیز نے رکاوٹ نہیں بنی، اس چیز نے ان کو ہمت دی، اس چیز نے ان کے اندر شوق ڈالا، اور وہ لوگ اپنی اتنی مصروفیت ہونے کے باوجود انہوں نے کیا، فارغ ہونے کی وجہ سے نہیں۔ جو انسان کہے گا کہ میں روزے نہیں رکھ سکتا کیونکہ میں کام ہے، میں تھک جاتا ہوں، پیاس لگ جاتی ہے، بھوک لگ جاتی ہے، کوئی انسان کہے گا کہ میں اندر ہمت نہیں ہے، موسم اچھا نہیں ہے، تو وہ ایسے انتظار کرتا رہے گا، موت آ جائے گی، لیکن وہ دن اس کے لیے نہیں آئے گا۔ وہ دن کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ پریشانیاں یا جو ہمارے اعذار ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ایک عذر جائے گا، دوسرا عذر آ جائے گا، لیکن جو لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہماری طبیعت ہے، دیکھیں جو سخت بیمار ہیں، جو نہیں رکھتے، ان سے ہٹ کے کہہ رہی ہوں، جو سفر کی حالت میں، ان سے ہٹ کے کہہ رہی ہوں، جو نارمل بات کر رہی ہوں کہ ہم کمانے جاتے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم روزے نہیں رکھ سکتے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپشن نہیں دی کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہو تو رکھو، نہیں رکھ سکتے نہیں۔ اس میں حکم دیا کہ روزہ رکھنا ہے، فرض دیا گیا ہے، یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ کسی صورت میں اس کو نہیں چھوڑ سکتے سوائے دو حالت میں، کہ اگر سخت بیماری ہے یا سفر کی حالت میں ہے، بس۔ تو کوئی لوگ ہیں جو اس مہینے کو باقی اعمال سے چھوڑ دیں، باقی اعمال کو چھوڑ دیں، وہ فرض روزہ رکھنے سے بھی پریشان ہوتے ہیں، ان کو فرض روزہ رکھنا بھی مشکل لگتا ہے۔ اس لیے جب ہمارا دل اللہ سے تعلق کرے گا، اللہ سے اور آخرت سے جڑ جائے گا، تو ہمیں یہ روزے کی مشقت نارمل لگے گی۔ اور جو انسان چاہتا ہے کہ اس کا دل متعلق ہو جائے کس چیز سے؟ آخرت سے اور روزہ سے، تو وہ ابھی سے بیان سننا شروع کر دے۔ کس چیز کے بارے میں؟ کہ جو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں کیا رکھا ہوا ہے، اس کے بدلے میں اس کو کیا ملے گا۔ جب ایسی چیزیں سنے گا تو اس کو یہ مشقت نارمل لگے گی، فضول لگے گی۔ وہ روزے کے، رمضان کے احکامات سیکھنا شروع کر دے۔ رمضان میں کیا چیز ہوتی ہے، ہمارے جو اسوہ ہیں، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قدوہ ہیں، وہ کیسے گزارتے تھے، اس طریقے سے، اس لحاظ سے پھر وہ اپنی آخرت بنا پائے گا، ورنہ وہ اپنے بہانے کرتا رہے گا اور یہ روزے کبھی اس کو معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ جو انسان بیماری کے ہے تو اس کو قضا کرنے پڑ جاتے ہیں اور وہ معذور ہوتا ہے، اور جو اس کا عذر نہیں ہوتا اور وہ روزہ چھوڑ دے، وہ ایک دن اگر روزہ چھوڑ دے بغیر عذر، وہ چاہے پوری زندگی پھر روزہ رکھ لے، اس دن کا قضا کبھی اور کفارہ کبھی نہیں ادا کر سکتا۔ تو اس لیے پلیز جس کو آپ جانتے ہیں اور وہ نماز روزے چھوڑ دیتے ہیں صرف کمانے کے بہانے کے لیے یا موسم کے بہانے کے لیے، تو ان کو سمجھا دیں کہ یہ بہانہ ان کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ صرف اور صرف دو بہانے آپ کے قبول کیے جائیں گے، جو بہت سخت بیماری ہو، یا جیسے بزرگ بہت ہو جاتے ہیں، ان کی عمر اتنی ہو جاتی ہے کہ ان کی صحت ان کا بالکل ساتھ نہیں دیتی، یا جو سفر کی حالت میں ہے، ان سے ہٹ کے کوئی بھی عذر آپ کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے آپ تصور کریں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، فرشتے پکار رہے ہیں، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو یہ تصور کریں، یہ سوچیں کہ یہ ہمیں نصیب ہو انشاءاللہ یا رب یا کریم۔ تو یہ کیسا شرف ہے، یہ کیسی رحمت ہے، یہ کیسا ہمارا رب ہے کہ ہمارے گناہ کرنے کے باوجود وہ ہمیں ایسی رحمت سے نوازتا ہے۔ رمضان بھوک کا مہینہ نہیں ہے، رمضان لوٹ آنے کا مہینہ ہے۔ کس کی طرف؟ اللہ کی تعالیٰ کی طرف، قرآن کی طرف، سیدھے راستے چلنے کی طرف۔ تو اس لیے آپ اپنے نفس کو آج سے اور ابھی سے پوچھنا شروع کر دیں کہ وہ کیا چاہتی ہے نفس، آخرت کی دنیا؟ ایک گناہوں سے تھکے ہوئے انسان، یہ اپنی ذات سے پریشان انسان، اے نئی شروعات کی خواہش رکھنے والے انسان، رمضان آ رہا ہے۔ رمضان آپ سے کہتا ہے ابھی شروع کرو، دروازہ کھلا ہے، رحمت تمہارے انتظار میں ہے۔ تصور کریں، آسمان رحمت سے سجا ہوا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان قید میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا پکار رہے ہیں؟ اے نیکی چاہنے والو آگے بڑھو، اور برائی چاہنے والو رک جاؤ۔ یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو آپ تصور کریں، یہ
کون سا موسم ہے، کیسی عزت ہے، یہ کیسی مہربانی ہے ہمارے رب کی اپنے عباد پر، اپنی مخلوق پر۔ یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ صرف 30 دن نہیں جو آئے اور گزر گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ چند دن ہیں، چند دن ہیں، گزر جائیں گے، بھاگتے ہوئے گزر جائیں گے۔ قریب آ جاؤ، واپس لوٹ آ جاؤ۔ رمضان دلوں کو صاف کرتا ہے، دلوں کو پاک کرتا ہے، زنجیروں کو توڑ دیتا ہے، آپ کو اپنے اصل مقصد میں مصروف کر دیتا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ جنت اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ اس لیے کوئی لوگ رمضان کا استقبال کس چیز سے کرتے ہیں؟ ہم نے کیا پکانا ہے، ہم نے کیا افطاری تیاری کرنی ہے، ہم نے کیا پہننا ہے، ہم نے عید کی تیاری اس میں کرنا ہے۔ آپ اپنے نفس سے پوچھیں کہ آپ نے رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ ایک عام مہمان کی طرح، یا زندگی بدل دینے والی موقع کی طرح، یا اپنی زندگی کا آخری رمضان کی طرح؟ کیونکہ دیکھیں، اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ رہا ہو، آپ اس کے آنے کے لیے انتظام کریں گی، اس کے آنے کے بعد تو نہیں ہوگا نا۔ ابھی مہمان آپ کے آنے والے ہیں تو آپ اس سے پہلے اپنے گھر کی صفائیاں کریں گی، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں گی، اپنا اچھا لباس پہنیں گی، خوشبو لگائیں گی، اپنا ایک اچھا انتظام کریں گی۔ تو اسی طریقے سے ہمارا کون مہمان آ رہا ہے؟ رمضان آ رہا ہے۔ تو رمضان آنے کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی ہے؟ شعبان میں نیک اعمال